بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ کتاب المساقات، یہ کتاب ہے باغبانی کے بیان میں۔ میرا یہ باغ ہے انگور کا، بادام کا۔ یہ باغ میں نے تبلیغی کو دے دیا کہ بھئی اس میں خشک و فضول شاخوں کی کٹائی کرو، درختوں کو پانی دو، پھلوں کا دیکھ بھال کرو، جو پھل آئے گا نصف آپ کا نصف میرا۔ اس کو کہتے ہیں مساقات۔ امام صاحب کے نزدیک یہ ناجائز ہے، جیسے مزارعت ناجائز تھی۔ صاحبین کے نزدیک مساقات جائز ہے، جیسے مزارعت جائز تھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مزارعت ناجائز ہے اور مساقات جائز ہے۔ ہاں مزارعت بطبع مساقات کی جائز ہے۔ مانا یہ کہ میں نے یہ درخت آپ کو دے دی، یہ مساقات ہے، اور میں نے کہا اس کی بیچ میں جو خالی زمین ہے اس میں زراعت کرو، تو یہ زراعت جائز ہے، بذات یا بطبع مساقات۔ تو امام صاحب کے نزدیک مساقات مزارعت دونوں حرام ہے، صاحبین کے نزدیک مساقات مزارعت دونوں حلال ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مزارعت حرام ہے اور مساقات حلال ہے۔ ہاں مساقات کے تبع سے مزارعت یہ معنی ہے۔ قال ابو حنیفہ مساقات بجزء من الثمر، پھل کے حصے کے ساتھ باطل ہے۔ وقال صاحبین نے کہا جائز ہے اذا ذکر مدتا معلومتا، جب مالی کو مدت معلوم دیا جائے کہ 6 ماہ تک باغ کا دیکھ بھال کرو، نصف پھل آپ کا نصف میرا، اور وسمى جزءا من الثمر، اور عامل کے لیے ایک حصہ پھل کا مقرر کرے، مشاعا منتشر، یہ نہیں کہیں من پھل دے دوں گا، ہو سکتا ہے من نکل آئے، بلکہ کیا کہے گا سلس دیں گے۔ اب سلس منتشر ہے، من بھی بن سکتا ہے، 2 من بھی بن سکتے ہیں، 3 من بھی بن سکتا ہے۔ مساقات کا معنی المعاملہ، لین دین فی الاشجار والکلام فیہا، اور تفصیل اس میں کل کلام فی المزارعہ، ایسا ہے جیسے مزارعات میں صاحبین کی نزدیک وہ جائز تو یہ بھی جائز، امام صاحب کی نزدیک وہ حرام تو یہ بھی حرام۔ اور شاہ صاحب نے فرمایا المعاملۃ جائزۃ، مساقات جائز ہے، ولا یجوز المزارعات، اور مزارعات جائز نہیں ہے، الا تبعا للمعاملہ، مگر بطبع مساقات کی۔ ٹھیک ہے، امام شافعی کی نزدیک مساقات جائز ہے اور مزارعات جائز ہے، لیکن بطبع۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ یہاں ایک عقدی مضاربت ہے۔ عقدی مضاربت یہ ہے کہ مال میرا ہو اور محنت پیر بگاڑو کا ہو، اور ہم کہیں گے کہ یار جو نفع ہوگا نصف آپ کا نصف میرا۔ ٹھیک ہے، اب یہ مضاربت تو بالاتفاق کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور مساقات جو ہے اس کی مشابہ ہے۔ کیوں؟ وہاں راس المال اس کا تھا، اس کا نہیں تھا، عمل اس کا تھا، اس کا نہیں تھا۔ اور مساقات میں بھی سے ہے، مال میرا ہے جو درخت ہے، مال میرا ہے، ٹھیک ہے، اور عمل اس کا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ مساقات جائز ہے قیاس مضاربت پر۔ مضاربت مقیس نہ لے، مساقات مقیس، علت جامعہ دونوں کے درمیان دفع حاجت، حکم جواز۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا جی، دیکھو لأن الاصل، کیونکہ اصل اس لین میں مضاربت ہے، اول معاملۃ اشبہ بها، اور مساقات مشابہ ہے مضاربت کے ساتھ، لأن فیہ شرکۃ فی الزیادۃ دون الاصل، مساقات کے اندر بھی پھل میں جو زائد ہے اس میں شرکت ہے، اصل درختوں میں نہیں ہے۔ اور مضاربت میں بھی نفع کے اندر مشارکت ہے، اصل مال میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اصل نہیں ہے۔ اچھا، اور وفی المزارعات، اور اگر مزارعات میں یہ کہے کہ بھئی جو زائد گندم نکلے گی اس میں مشارکت ہوگی، اور جو مقداری بذر ہے اس میں نہیں ہوگی، وہ صاحب بذر اٹھائے گا، تو وہ غلط ہے۔
وہ کیا تھا؟ یہ معنی ہے ولو شرط الشرکت ہو، اگر شرکت پہ ربا شرط کیا جائے مزارعات کے اندر دون البذر، اور بذر میں شرکت نہ ہو بلکہ صاحب بذر اپنا بذر اٹھائے گا، بے ان شرط رفعہ کی شرط کیا جائے اٹھانا بذر کا راس الخارج سے، نیفسدہ بات سمجھ گئے؟ تو مضاربت میں بھی اشتراک پھر ربا ہے، فقط راس المال میں نہیں ہے۔ معاملہ میں بھی اشتراک پھر ربا ہے جو ثمر ہے، راس المال درختوں میں نہیں ہے۔ اور مزارعات میں شرکت ہے زائد دانوں میں بھی اور مقداری وزر میں بھی۔ فجعلنا المعاملۃ اصلا، تو ہم نے مساقات کو اصل بنایا، وجوزنا المزارعات طبعا، اور ہم نے مزارعات کو جائز کی بسبب مساقات کے، بسبب کالشرب فی بیع الارض، اس کا معنی کیا؟ زمین کا بیچنا جائز ہے اور نیر کی چلتی پانی کی بیع جائز نہیں ہے، ہاں؟ لیکن اگر میں پانی بیچوں زمین کی تباہ پر تو یہ جائز ہے کہ بغیر پانی کی زمین کی قیمت 100 روپے ہے، اور اگر پانی بھی ساتھ لیتے ہو تو 200 روپے ہے، تو یہ جائز ہے۔ تو دیکھو بیع ان کا جائز نہیں تھی لیکن بتبع عرض کے، یہ معنی ہے کبیع الشرب فی بیع الارض، ٹھیک ہے؟ یا دوسری مثال والمنقول فی وقف العقار، دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ منقولات کا وقف جائز نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں میں نے یہ قرآن خریدا اور مسجد کو وقف کر دیا، تو قرآن تو منقولات میں سے ہے اور منقول کا وقف جائز نہیں ہے، لیکن بطبع غیر منقول کی جائز ہے۔ میں نے زمین وقف کر دی، اس زمین کے اندر درختی تھی، وہ منقولات میں سے ہے، ان کا وقف کیا ہے؟ تو دیکھو منقول کا وقف ناجائز ہے لیکن منقول کا وقف جائز ہے بطبع وقف غیر منقول عرض کی، یہ معنی ہے والمنقول فی وقف العقار، ٹھیک ہے؟ متن نے مساقات میں وقت کو شرط کیا تھا کہ میں مالی کو بادام کا باغ دوں گا اور وقت مقرر کروں گا 6 ماہ تک، تو کہتے ہیں وہ شرط المدت قیاس فیہا، شرط مدت کا یہ مطابق عقل کا ہے، لأنہا اجارت مانند، یہ میں مالی کی منافع اجرت پر لیتا ہوں جیسے مزارعات میں وقت شرط ہے۔ اور قیاس خفی کا تقاضا یہ ہے اذا لم یبین المدہ، اگر مدت بیان نہ کری تو یجوز، پھر بھی مساقات جائز ہے۔ یہ مساقات جس کا وقت مقرر نہیں ہے یہ کب ختم ہوگی؟ جب پہلا پھل نکلے، پھل دیکھیں وَيَقَعُ، اور ختم ہوگا مساقات علی اول ثمر یخرج، ابتدائی پھل پر جب نکل آئے۔ یہاں وقت کا تعین فرض اس لیے نہیں ہے کہ گندم جو ہے نا وہ ابتدا میں مختلف ہے، کوئی 1 ماہ پہلی بیج ڈالتا ہے، کوئی 1 ماہ بعد میں، تو ابتدا مختلف ہے تو انتہا بھی مختلف ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھلوں کا کوئی بیج نہیں ڈالتا، ان کے درخت تو پہلے قائم ہے، تو ان کی ابتدا میں اختلاف نہیں ہے، تو پکنے انتہا میں بھی نہیں ہے، تو جب پکنے کا وقت مقرر ہے تو وقت مقرر کرنے کی کوئی، یہ معنی ہے لأن ثمر لإدراکها وقت معلوم، پھل کے پک جانے کے لیے وقت معلوم ہے، وقل ما یتفاوت، بہت کم فرق آتا ہے ایک باغ کے پھل پکنے میں دوسرے باغ کے پھل پکنے میں۔ وَيَدْخُلُ فِيهَا، تو اس مساقات میں داخل ہے ما وہ پھل هو المتیقن، جو متیقن ہو، متیقن کا معنی کیا ہے؟ اول پھل۔ وَإِدْرَاكُ الْبَذْرِ فِي أُصُولِ الرَّتْبَةِ فِي هَذَا بِمَنْزَلَةِ الثِّمَارِ، میں نے آپ کو زمین دی کہ اس میں پیاز اگاؤ اور وقت مقرر نہیں کی، وقت تو یہ عقد کب ختم ہوگا؟ جب پیاز سے کومپل نکلے اور کومپل کے اوپر پھول آ جائے اور پھول میں دانے بن کر پک جائے، کلوینجی وہ سیاہ دانے، ٹھیک ہے؟ تو سبزیوں میں جب تخم پک جائے تو عقد ختم ہوگا، یہ معنی ہوا ادراک البذر، پک جانا بیج کا، فی اصول رتبت، سبزیوں کی پودوں میں بمنزلہ ادراک استعمال ہے، جس طرح پھل پکنے سے مساقات ختم ہوتا ہے، بیج پکنے سے وہ سبزیوں کا عقد ختم ہوگا، لأن له نہایتا معلومتا، بیج پکنے کے لیے بھی وقت معلوم ہے، فلا یشترط بیان المدہ، بخلاف زراعتی
ذرا کی انتہا تابع ہے ابتدا کی، اور ذرا کی ابتدا میں کیا ہے؟ اختلاف ہے، کوئی ایک ماہ پہلی بیج بوتا ہے، کوئی ایک ماہ انتہا میں بھی فرق ہے، کیونکہ ابتدا ذرے کا مختلف ہوتا ہے، کثیرن خریفن و صیفن و ایک جگہ میں گرمی ہے، ایک جگہ میں سردی ہے، ایک جگہ میں ربیع ہے، ٹھیک ہے۔ اب سندھ میں لوگ گندم بو چکے ہیں اور یہاں نہیں بوئے، افغانستان میں ایک ماہ بعد بوئیں گے، تو فرق ہے ابتدا میں، تو انتہا میں بھی فرق ہے، اور انتہا بنا ان مرتب علیہ ابتدا پر فتدخلہ الجہالہ، تو زرع کے آخر میں جہالت ہے، بخلاف ما اذا دفع الیہ غرسا قد علق ولم یبلغ۔ میں نے بادام کے چھوٹے چھوٹے بوٹے اپنی زمین میں لگا لیے، نابالغ ہے ابھی، اب وہ نابالغ پودے میں نے تبلیغی کو دے دی کہ اس کا دیکھ بھال کرو، جب یہ کامل ہو جائے پھل دے دیں تو نصف فاق کا نصف میرا، یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ میں نے ان کو کامل درختی دی ہے یا ناکامل، اور ناکامل درختوں کے کامل بننے میں وقت متفاوت ہے، اگر زمین طاقتور ہے تو درخت کو جلدی کامل بناتا ہے، اور اگر زمین کمزور ہے دیر سے بناتے ہیں، بات سمجھ میں آئے، تو وہ جائز نہیں ہے۔ بخلاف ما اذا دفع الیہ غرسا، میں نے تبلیغی کو باغ دیا، قد علق، کس کے پودے میں نے لگائے، ولم یبلغ الثمرہ، اور ابھی پھل دینے کے قابل نہیں تھے، اور وہ میں نے دے دی معاملۃ مساقات کے ساتھ، حیث لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے، الا ببیان مدعا، کیوں؟ لأنه يتفاوت، درخت کا کامل ہونا متفاوت ہے، بقوت الارض وظروفها، زمین طاقتور ہے تو درخت کو 2 سال میں کامل بناتا ہے، کمزور ہے تو 10 سال میں بھی نہیں بناتی، تفاوتا فاحشا۔ اچھا جی، بخلاف میں نے آپ کو کھجور کے پودے، سبزیوں کے پودے دیے، اور میں نے کہا جب تک یہ پھل دیتا رہے گا تو ہم نصف و نصف کریں گے، نصف، تو یہ غلط ہے، یہ کیونکہ کھجور جب تک زمین میں نصب ہے وہ پھل دیتا رہتا ہے، تو وہ وقت معلوم ہے یا مجہول ہے؟ بخلاف ما اذا دفع، میں نے دے دی کھجور کی درخت اور اصول رسبت یا پودی سبزیوں کا، اس شرط پر ان یقوم علیہ کہ مالک کی خدمت کرے، واطلق فی الرتبت، اور میں نے وقت مطلق ذکر کیا، نہ تفسد المعاملہ، کیونکہ اس کے لیے نہایت معلوم نہیں ہے، لانها تنمو، کیونکہ درخت اور پودے بڑھتے ہیں، ما ترکت فی الارض، جب تک زمین میں ہو، فجہلت المدعا، ٹھیک ہے۔ مالک کے لیے جو حصہ مقرر کرے گا وہ معین ہوگا کہ من لوں گا یا منتشر ہوگا کہ ثلث لوں گا، منتشر۔ ویشترط، و شرط تسمیہ نام لینا، جز منتشر کلمہ بینا فی المزارعات، اس شرط جز معین، کیونکہ اگر شرط کیا جائے ایک جز معین من یقطعش، ہو سکتا ہے باغ سے ایک ہی من نکلے، وہ کاشتکار لے جائے گا تو مالک کو کیا ملے گا۔ وَإِن سَمَّيَا فِي الْمُعَامَلَةِ وَقْتًا يُعْلَمُ إِنَّهُ لَا يَخْرُجُ الثَّمَرُ فِيهَا فَسَدَتِ الْمُزَارَعَةُ۔ دیکھو بھائی، یہ سیب کا باغ ہے، میں نے ابھی تبلیغی کو دے دیا، اور میں نے کہا 2 ماہ تک یہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، جو پھل لگے گا نصف آپ کا نصف میرا۔ ظاہر بات ہے کہ 2 ماہ کے بعد سیب کے درختوں کو سیب نہیں لگتے، ابھی تو اترا، ابھی خزان آئے گا، خزان کے بعد بہار، بہار کے بعد پتے، پتوں کے بعد پھول، پھول کے بعد پھل۔ تو اگر ایسا وقت مقرر کیا گیا جس میں یقین ہے کہ پھل اس میں نہیں پکے گا تو وہ مساقات کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ وَإِن سَمَّيَا، اگر ہم مقرر کریں فی المعاملۃ، مساقات کے اندر ایسا وقت، یعلم کہ یقیناً معلوم ہو کہ انہ لا یخرج الثمر فیہا، کہ اس میں پھل نہیں نکلے گا، فسدت المعاملہ لفوات المقصود، مقصود کیا ہے؟ شرکت فی الخارج، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں، اگر میں نے کہا کہ 7 ماہ تک سیب کے باغ کا دیکھ بھال کرو، اب 8 سے 7 ماہ تک کبھی سیب آتا ہے کبھی نہیں آتا،
تو اس صورت میں معاملہ کیا ہے؟ جائز ہے. ولو سمیا مدتن، اگر ہم مقرر کریں ایک وقت، قد یبلغ الثمر فیها کہ کبھی پھل اس میں پکتا ہے، وقد یتاخر عنها نجازت لان لا نتيقن، کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے بفوات المقصود کہ سیب نہیں ہوگا. ثم لو خرج فی الوقت المسمى، اب اگر پھل اس 7 مہینے کے اندر پیدا ہوا فهو على الشركة لصحة العقد، او ان تاخر، او اگر 7 ماہ سے مؤخر ہوا فللعامل اجر مثل، تو مالک کو اجر مثل بنے گا لفساد العقد، کیونکہ ظاہر ہو گئی غلطی اس وقت میں جو مقرر تھی. تو یہ ایسا ہوا کما اذا علم ذلك في الابتداء، کہ عقد کے وقت معلوم تھا کہ پھل نہیں نکلے گا، وہ تو فاسد تھا، تو یہ بھی بخلاف ما اذا لم يخرج اصلا. ہاں میں نے باغ دے دیا 6 ماہ کے لیے، 6 ماہ میں پھل لگا، لیکن اوپر سے بارش پڑی، سردی پڑی، برف پڑی اور پھل تباہ ہوا، تو اس صورت میں تو عقد صحیح ہے لیکن آفت آسمان سے ہے. بخلاف میں اذا لم يخرج اصلا لان ذهاب، کیونکہ ختم ہونا پھل کا بے آفتن ہے، تو فلا يتبين فساد المدة وبقي العقد صحيحا ولا شيء لكل واحد منهم على صاحبه. مالک کا مزدور پر کچھ نہیں ہے اور مزدور کا مالک پر. وتجوز المساقات، اور باغبانی کا عقد جائز ہے فی النخل، کھجور کے باغ میں، والشجر، اور عام درختوں میں، والکرم، اور انگور کے درختوں میں، والرطاب، اور سبزیوں میں، واصول باذنجان. باذنجان جانتے ہیں؟ ہاں اچھا جی، پھر وغیرہ کہتے میں نے دیکھے ہیں. بینگن الگ تھور بٹنگر نہیں ہے، گول گول ہوئی پورا سیٹی، بعض گولی بعض خزوی ریڑے والا لالا ویچ بٹنگر راکا هغه ورته هغه راړو نو هغه ته ټیټ نشته هغه ته خرایم د خدای نعمت دی، هغه خوراک ده باندې. وتجوز المساقات في النخل، اور جائز مساقات کھجور میں، والشجر عام درختوں میں، والکرم انگور میں، والرطاب اور عام سبزیوں میں، واصول الباذنجان اور بینگن کے پودوں میں. اور شاہ صاحب نے فرمایا فی الجدید، قول جدید میں، کہ لا تجوز، جائز نہیں ہے مساقات الا فی الکرم والنخل، مگر انگور کے باغ اور. کیوں؟ وجہ یہ کہ مساقات جائز ہے بالحدیث، اور حدیث میں کرم و نخیل کا ذکر ہے، باقی درختوں کا نہیں ہے. یہ امام شافعی کی دلیل ہے. لأن جوازها، جواز مساقات کا بالاثر، وقد خص، اور اثر نے خاص کیا ہے، ہما کرم و نخل کو. وہ کون سا اثر ہے؟ حدیث و خیبر. حدیث و ہم کہتے ہیں کہ کھجور میں اور انگور میں مساقات کیوں جائز ہے؟ حاجت کی وجہ سے، کہ مالک کے پاس باغ ہے، خدمت نہیں کر سکتا، مزدور کے پاس خدمت ہے، باغ نہیں رکھتا، حاجت پیش آئی، تو ہم کہتے ہیں سیٹ کے باغ میں بھی حاجت ہے. مالک کے پاس باغ ہے لیکن خدمت نہیں کر سکتا، مزدور کے پاس خدمت کی قوت ہے، باغ نہیں رکھتا. ولنا ہمارے لیے ہے ان الجواز، جواز مساقات کا کرم و نخیل میں، للحاجت ہے، وقد عمت، اور یہ حاجت جو ہے یہ عام ہے. اور تم نے یہ کہا کہ حدیث خیبر میں کرم و نخل ہے، یہ غلط ہے. یہود کرم و نخل کا بھی کام کرتے تھے اور سبزیوں کا بھی کام کرتے تھے. وہ اثر و خیبر لا یخصما، اور حدیث خیبر کرم و نخیل کی تخصیص نہیں کرتی. لأن اہلها، کیونکہ اہل خیبر یعملون فی الاشجار والرطاب، وہ درختوں کا بھی کاروبار کرتے تھے اور سبزیوں کا بھی. ٹھیک ہے. اور چلو اگر میں مان لوں کہ اہل خیبر صرف انگور و کھجور کا کام کرتے تھے، تو حضور نے اس کو جائز مانا. اس جواز کی علت کیا ہے؟ حاجت. اور حاجت کیا ہے؟ عام ہے. ولو کان کما زعم، اور اگر حدیث خیبر ایسا خاص و کرم اور نقل کے ساتھ جیسے اس نے گمان کیا، نو اصل نصوص میں یہ ہے کہ وہ معلول بعلت ہو، خصوصاً امام شافعی کے اصل پر. اور علت کیا ہے؟ حاجت. اور حاجت کرم و نخیل میں صرف نہیں ہے بلکہ عام باغات میں ہے.
یہ میرا بادام کا باغ تھا. میں نے تبلیغیوں کو کہا کہ دوستو بزرگوں آپ اس کا دیکھ بھال کریں، فضول شاخیں کاٹے، پانی دو، رکھوالی کرو، نصف بادام آپ کا ہوگا، نصف میرا. عقد ہو گیا. اب میں تبلیغی کو نکالنا چاہتا ہوں تو میرا حق نہیں ہے. ہاں اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ یہ چوری کرتا ہے، بادام اتارتا ہے، یا بزرگوں کو لا کر ان کو کھلاتا پلاتا ہے، تو پھر میں ڈانگ اٹھا کر کہوں گا نکلو یہاں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْقَرَضِ، اور نہیں ہے مالک کے لیے ان یخرج العامل کہ تبلیغی کو نکالے من غیر عذر لأنه لا ضرر علیہ، مالک پر کوئی ضرر نہیں ہے اگر وفا بالعقد کرے. وَكَذَا لَيْسَ لِلْعَامِلِ، اور تبلیغی کا بھی حق نہیں ہے ان يترك العمل کہ میری باقی دیکھ بھال چھوڑے بغیر عذر کا، بخلاف مزارعات. مزارعات میں جو صاحب بذر تھا وہ عقد کے بعد انکار کر سکتا تھا کیونکہ ان کو خطرہ تھا بیج ضائع ہونے کا. بخلاف مزارعات کے بنسبت صاحب بذر کے علامہ قدم نہ وہ انکار کر سکتا. سنو، یہ میرا باغ ہے، ان درختوں کو کھجور کا پھل لگنے کے بعد میں نے تبلیغی کو دے دیا مساقات پر، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں اگر پھلوں کی مقدار ابھی مکمل نہیں تھی اور دن گزرنے سے اس میں اضافہ ہوتا تھا تو پھر مساقات جائز، اور اگر ان کی مقدار پوری ہو چکی تھی صرف پھل کچا تھا تو پھر دینا جائز نہیں ہے. وَإِنْ دَفَعَ نَخْلًا فِيهِ تَمَرٌ، میں نے درخت دیے جس کے اندر کھجور تھے اور دے دیے مساقاتان، اور وَالتَّمَرُ يَزِيدُ بِالْعَمَلِ، اور خدمت کرنے سے پھل کی مقدار بڑھتی تھی نجازہ. وَإِنْ كَانَ قَدْ انْتَهَتْ، اگر مقدار انتہا تک پہنچ چکی تھی نو لم يجز. وَعَلَى هَذَا إِذَا دَفَعَ الزَّرْعَ، میں نے اپنی زمین میں بوئی بویا، فصل ہو گئی، اور پھر میں نے تبلیغی کو مزارعاتاً دے دی، تو مولوی صاحب اگر وہ فصل ناقص تھی اور عمل سے وہ بڑھتی تھی تو یہ جائز ہے، اور اگر وہ فصل کامل ہو چکی تھی، پک چکی تھی، پکنے کے بعد میں تبلیغی کو مزارعاتاً دیتا ہوں، وہ جائز نہیں ہے. وَعَلَى هَذَا إِذَا دَفَعَ الزَّرْعَ، جب میں کھڑی فصل دیتا ہوں، وَهُوَ بَقْلٌ، وہ کچی ہو، نجازہ وَلَوْ اسْتُصْحِلَ، اور اگر اس کی کٹائی ہو جائے، وَأَدْرَكَ، اور پک جائے، تو پھر مزارعات جائز نہیں ہے. کیوں؟ عامل تو مستحق ہے اجرت کا بالعمل، اولا اثر للعمل بعد الثناء والادراک، اور عمل کا اثر نہیں ہے فصل پکنے کے بعد اور پھل پکنے کے بعد. تو اگر ہم اس کو جائز کریں لکان استحقاقا، تو عامل مستحق اجرت کا ہوا بغیر عمل کے. ولم یرد به الشرع، بخلاف ما قبل ذلك، جبکہ وہ فصل کچی ہو اور پھل کی مقدار پوری نہ ہو تو پھر جائز ہے لتحقق الحاجت الى العمل. وتبطل المساقات بالموت، میں نے تبلیغی کو بادام کا یہ باغ دے دیا کہ جب پھل لگے گا تو نصف آپ کا نصف میرا. ایک مسئلہ رہ گیا. وَإِذَا فَسَدَتِ الْمُسَاقَاتُ فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ، جب مساقات کسی ناجائز شرط کی وجہ سے فاسد ہو جائے تو سارا پھل کون لے جائے گا؟ مالک کا. اور عامل کو کیا ملے گا؟ لأنه في معنى الإجارة الفاسدة، یہ میں نے مزدور کے منافع جاری پر لے لیے. وصار كالمزارعات إذا فسدت، جس طرح مزارعات فاسد ہو جائے تو سارا غلہ صاحب بذر لے جاتا تھا، دوسرے کو اجری. وتبطل المساقات بالموت لأنها في معنى الإجارة وقد بيناه في الإجارات. فإن مات رب الأرض، فإن مات، سنو بھائی، بادام کا یہ باغ تھا، میں نے تبلیغی کو دے دیا، اس کو جب بادام لگے تو میرا انتقال ہوا تو مساقات فاسد نہیں ہے. عامل کو کہا جائے گا دیکھ بھال کرو یہاں تک کہ پھل پک جائے، تو شرط کے مطابق ورثہ کے ساتھ کیا کرو؟ تقسیم کرو. فَإِن مَاتَ رَبُّ الْأَرْضِ، اگر شہید ہو جاتا ہے رب الارض، اول خارج ہو بسرت، اور پھل کھچا تھا، نفل العامل تبلیغی کا حق ہے ان یقوم علیہ کی اس کی دیکھ بھال کرے، کما یقوم قبل ذلك، جیسے میری شہادت سے پہلے کرتا تھا، الی ان یدرک الثمر. وَإِن کَرِهَ ذَلِكَ وَرَثَةُ رب الارض، اگر کہ عامل کی خدمت پسند نہ کرے ورثہ رب الارض.
نو فیبقى العقد، عقد باقی ہے تاکہ ہم دفع کریں ضرر عنہ عامل سے، اور اس میں ضرر نہیں ہے علی الاخر مالک کے ورثہ پر. ٹھیک ہے. اب مالک مرا، مالک تبلیغی کہتے ہیں کہ میں مساقات نہیں کرتا، تو میرے ورثہ کو 3 اختیارات دیے جائیں گے کہ یا تو کچے پھل تقسیم کرو، یا عامل کا حصہ خرید لو، یا تم خرچہ کرو اور عامل کے پیسوں سے نصف لے لو. واقع صورت گزر چکی ہے. ولو التزم العامل، اگر عامل التزام کری ضرر کا کہ کچا پھل تقسیم کرو، تو اختیار دیا جائے گا ورثہ شہید کو بین ان یقتسم البصرہ کہ وہ کچا پھل تقسیم کرے شرط کے مطابق، و بین ان یاتوہ قیمت نصیبہ، یا عامل کے حصے کی قیمت ادا کرو من البصر، و بین ان ینفقوا علی البصر، یا ورثہ کچے پھل پر خرچہ کرے حتی یبلغ کہ پک جائے، فیرجعوا رجوع کرے اس خرچے پر فی حصۃ لأنه ليس له الحاق الضرر بهم، کیونکہ عامل کا نہیں ہے کہ ورثہ کو ضرر دے دے. ٹھیک ہے، اس لیے ورثہ کو 3 اختیارات ہے. ہم نے اس کا نظیر مضارعات میں پیش کی. ولو مات العامل، اور اگر تبلیغی مردار ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ پہلے کون ہوا تھا؟ شہید ہوا تھا. ولو مات العامل فلورثته ان يقوموا عليه، تبلیغی کے ورثہ باقی خدمت کر سکتے ہیں. وَإِن كَرِهَ رب الارض، اگر کہ رب الارض جو ہے وہ مکروہ جانے، کیونکہ اس میں شفقت ہے. مِنَن وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَسْرِمُوهُ بُصْرًا، اب عامل کی ورثہ چاہتے ہیں کہ ہم کچا فصل تقسیم کرتے ہیں. نصاحب الارض بین الخيارات ثلاث، یا تو کچا تقسیم کرے، یا ان کا حصہ خرید لے، یا خرچہ کر کے ان کے اوپر رجوع کرے. وَإِن مَاتَا، اگر دونوں دنیا سے منتقل ہو گئے، نفل خیار لورثۃ العامل، اب اختیار عامل کی ورثہ میں ہے، کیونکہ یہ قائم ہے عامل کی جگہ. عامل کی آپ کو جلد 40 میں ایک مسئلہ آئے، وہ یہ ہے کہ یہ میری خرتن کی کھوتی حمارہ، ٹھیک ہے، مجھ سے پیر بگاڑا نے خریدی 100 روپے، لیکن پیر بگاڑا نے اپنے لیے 3 دن خیار رکھا کہ میں ٹیسٹنگ کروں گا، اگر پسند آئی تو رکھ لوں گا ورنہ واپس کروں گا. ٹھیک ہے، پہلی رات ٹیسٹنگ میں وہ مر گیا، پیر بگاڑا مر گیا. اب اس کو اختیار تھا یا نہیں تھا؟ تو بیع فسخ ہوا یا ان کی ورثہ کو اختیار ہے؟ ہم کہتے ہیں بیع ختم. امام شافعی کہتے ہیں نہیں، وہ خیار جو اس کے لیے تھا وہ کس کی طرف منتقل؟ ورثہ کی طرف. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ خیار عرض ہے، اور عرض نقل من مکان الى مکان قبول نہیں کرتا. تو اس خیار عرض کا محل کون تھا؟ پیر بگاڑا، اور آپ نے اس محل سے ورثہ کی طرف منتقل کیا، حالانکہ نقل عرض میں جائز نہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں امام شافعی نے ہم پر آنکھیں نکالی، ہم پر آنکھیں نکالی. وہ یہ ہے کہ اگر مالک مر جائے تو عامل کو اختیار ہے کہ وہ خدمت کرے، یا کچا تقسیم کرے، یا خرچ کرے اور نصف لے لے مالک سے. اور جب عامل مر جائے تو وہ خیار ورثہ کی طرف منتقل ہے. تو تم نے یہاں انتقال خیار کا مانا یا نہ مانا؟ تو پیر بگاڑا کا خیار ورثہ کی طرف کیوں نہیں مانا؟ اب ورثہ ٹیسٹنگ کریں گے کھوتی کے، 3 دن اگر پسند آئی رکھیں گے اور واپس کریں گے. یہ امام شافعی کا اعتراض ہے کہ تم نے وہاں مشتری کا خیار منتقل نہیں مانا تھا ورثہ کی طرف، یہاں عامل کی اختیارات صلاح سے منتقل مانتے ہو. کن کی طرف؟ ٹھیک ہے، تو مصنف کہتے ہیں یہ جو ہم نے وارث کی طرف منتقل کیا وہ خیار منتقل نہیں کیا عامل کا، بلکہ حق مالی منتقل کیا. حق مالی کیا تھا آدھے پل، اس کا مالک یہ تھا، وہ آدھا پل ہم نے منتقل کیا کس کی طرف؟ تو انتقال خیار میں ہے یا انتقال پلوں میں؟ وَهَذَا خِلَافَةٌ فِي حَقٍّ مَالِيٍّ، ورثہ جو ہے خلیفہ بنی حق مالی میں وہ یہ کہ ہم نے پلوں کو چھوڑا علی الاشجار وقت پکنے تک. لا ان یکون وراثۃ فی الخیار، یہ وراثت فی الخیار نہیں ہے. یہ آپ کو جلد 40 میں مسئلہ آئے گا. فَإِنْ اب عامل کے ورثہ نکام خدمت نہیں کرتے،
تو مالک کے ورثاء کو 3 اختیارات دیے گئے، یا کچا تقسیم کرو، یا ان کا حصہ خریدو، یا خرچہ تم کرو اور سے آدھا لے لو۔ فَإِنْ أَبَى اگر انکار کرے ورثہ عامل کا یقوم والے باغ کی خدمت سے، نُكَانَ الْخِيَارُ فِي ذَلِكَ لِوَرَثَةِ رَبِّ الْأَرْضِ عَلَى مَا وَصَّفْنَا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی، سنو ادھر دیکھو، مزارعت میں یہ صورت گزر چکی تھی کہ میں نے یہ زمین تبلیغی کو دی 6 ماہ کے لیے، اور گندم اس نے اگائی، 6 ماہ گزر گئے لیکن فصل کچی تھی، 7 مہینے بھی گزر گئے، تو 7ویں مہینے میں محنت دونوں کریں گے یا عامل کریں گے؟ دونوں کریں گے، دونوں۔ اور عامل وہ 1 ماہ مفت زمین استعمال کرے گا یا اس کا کرایہ دے گا؟ لیکن یہاں دونوں باتیں نہیں۔ میں نے باغ دیا تھا 6 ماہ کے لیے، لیکن 6 ماہ میں فصل نہیں پکا، 7واں مہینہ بھی گزر گیا، یہ 7ویں مہینے میں عمل دونوں پر ہے یا ایک پر ہے؟ ایک پر ہے، عامل پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ 1 ماہ جو اس نے زائد میری درختوں کو استعمال کیا، اس کا کرایہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا کرایہ یہ مانا ہے۔ وَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمُعَامَلَةِ مساقات کا وقت ختم ہوا، وَالْخَارِجُ بُصْرٌ اور فصل کچا تھا، أَخْضَرَ سَبَسَا نُفَهَازَ یہ کہ وقت ختم ہو، وَالْأَوَّلِ کہ وقت کے اندر پک جائے، سواء ایک حکم رکھتا ہے، عامل کا حق ہے یقوم علیہا کہ وہ پھلوں کی خدمت کرے، إِلَىٰ أَن يُدْرِكَ پکنے تک، لیکن بغیر اجرنا یہ درختوں کا کرایہ نہیں دے گا، اور مالک کو نہیں کہے گا میرے ساتھ خدمت میں شریک ہو جاؤ، بغیر اجر، اور مالک کو درختوں کا کرایہ کیوں؟ لأن شجر لا يجوز استجارہ درخت کو اجارہ پر دینا جائز نہیں ہے، بخلاف مزارعات کے، فی ھذا اس صورت میں، کس صورت میں؟ کہ وہ ختم ہو جائے، فصل کچی ہو، وہاں عامل پر زمین کا کرایہ ہے کیونکہ زمین کا اجارہ جائز ہے، یہ معنی ہے لأن الارض يجوز استجارها۔ دوسرا وَكَذَا الْعَمَلُ كُلُّهُ عَلَى الْعَامِلِ وہ ختم ہونے پر دیکھ بھال باغ کا سارا کا سارا ٹھیک ہے، اور وفی المزارعات فی ھذا علیہما اور مزارعات کے اندر فی ھذا جب وقت ختم ہو، ایک پر ہو یا دونوں پر ہو؟ ہاں، اور کیوں؟ مزارعات میں وہ زائد وقت کا مالک نہیں، کرائے لے لیے، جب کرائے لے لیے تو وہ مال مشترک ہے، اور مال مشترک کا عمل دونوں کے اوپر ہے، اور یہاں مالک نے اشجار کا کرائے نہیں لیا تو مزدور مالک سے عمل نہیں لے سکتا، یہ معنی ہے لأنه لما وجب جب واجب ہوا اجر مثل ارضے کا بعد انتہائی المدت علی العامل لا يستحق علیہ العمل، اب مالک مستحق نہیں ہے کہ سارا عمل اس پر واجب ہو، وہاں ہونا اور مساقات میں وقت ختم ہونے کے بعد لا اجرا مالک اجرت درختوں کا نہیں مانتا تو جائز ہے یستحق العمل کہ مالک حقدار ہو عمل لینے کا مزدور سے، کما یستحق قبل انتہا جس طرح مالک حقدار ہے عامل سے عمل لینے کا انتہا سے پہلے۔ وتفسخ بالآثار اور مساقات فسخ ہے آزار کے ساتھ۔ عذر کی ایک مثال میں نے آپ کو بتا دی، میں نے تبلیغی کو باغ دیا تھا، میں اس کو نکال نہیں سکتا، ایک عذر پر نکال سکتا ہوں کہ مجھے پتہ چلے کہ وہ کیا ہے، چور ہے۔ لما بینا فی الاجارات اور ہم نے بیان کی دلائل عذر کے وہاں، اور من جملہ یہ ہے ان یکون العامل سارقا کہ مالک کو پتہ چلے کہ یار مالی جو ہے وہ سارق ہے، یخاف علیہ سرقۃ الصعب ڈر محسوس ہوتا تھا کہ یہ کہیں شاخ کاٹ کر چوری نہ کرے، والثمر اور پھل کاٹ کے چوری نہ کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ قبل الادراک پکنے سے پہلے، قبل الادراک پکنے سے، لأنه يلزم صاحب الارض ضرر اس صورت میں صاحب ارض پر ضرر ہے چوری کا، اولم یلتزم ہو اور اس نے تو یہ نہیں مانا کہ اب چوری کرے تب بھی جائز ہے، فیفسخ به ومنها مرض العامل اور ان آزار فسخ میں سے کیا ہے؟ تبلیغی بیمار ہوا تو میں فسخ کر سکتا ہوں، کیوں؟ میں نے شرط لگائی تھی کہ اس باغ کی خدمت تم اپنے ہاتھ سے کرو گے، اور جب وہ بیمار ہوا تو اپنے ہاتھ سے کرے گا یا اولاد سے کرائے گا؟ اولاد پر میرا اعتماد نہیں ہے،
ومنها مرض العامل اذا كان يضعفه، جبکہ وہ مرض روکے کمزور کرے اس کو خدمت کرنے سے، لأن في الزامه، اگر ہم بیماری میں بھی عمل لازم کرے نو استیجار الاجراء. اچھا جی آگے بات کیسی ہے نا. تو اب اگر وہ بیمار ہو جائے تو کسی نے کہا خود عمل نہیں کرتا، مزدور بیچتا، تو کہتے یار مزدوروں کو عامل پیسے دے گا، تو فی الزام ہی استیجار الاجرا، اگر ہم عامل کے اوپر شرط کریں کہ آپ اجرت دے دی مزدوروں کو، اس میں زیادہ سے ضرر ہے عامل پر، ولم یلتزم ہو فجعل ذلک عذرا، تو عامل کا مرض عذر ہے. ٹھیک ہے. اور اگر عامل خود کہے کہ میں چیلے پہ جا رہا ہوں خدمت نہیں کر سکتا، تو یہ چیلا عذر ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں ولو اراد التبلیغی ترک العمل هل يكون عذرا فيه؟ نو فيه روایتان، اس میں ایک روایت ہے کہ نہیں چیلے پر نہیں جا سکتا، اور دوسری میں یہ ہے کہ چیلے پہ تو جائے گا لیکن فسخ کرو، کیونکہ میں نے اعتماد کیا تھا تبلیغی کے اوپر، ان کے اولاد پر. ہاں. اور تعویل ایک کی کس کی کہ مساقات فسخ ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ شرط کیا جائے عمل بیدی کہ تبلیغی اپنے ہاتھ سے کرے، تو یہ عذر ہے من جہتی ہی. بات سمجھ میں آ گئی؟ سنو بھائی، میں نے یہ خالی زمین تبلیغی کو دے خالی، اور میں نے کہا جناب اس میں بادام کے پودے لگاؤ، جب وہ پودے بالغ ہوں گے اور پھل دیں گے تو پودے بھی نصف و نصف اور پھل بھی نصف و نصف، یہ جائز نہیں. کیوں؟ وجہ یہ کہ میں نے اشتراک درختوں میں بھی کیا ہے بالغ ہونے کے بعد اور پھلوں میں بھی، اور درختوں کا بالغ ہونا مجہول ہے. اگر زمین طاقتور ہے تو 1 سال میں بالغ ہوتے، اور اگر کمزور ہے تو 10 سال میں بالغ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس وجہ سے یہ جائز نہیں. ومن دفع ارضا، ایک آدمی نے دوسرے کو زمین دی بیضا خالی الى اجلنا، الى رجلن، ایک آدمی کو سنین معلومت 20 سال تک، یغرس فیہا شجر، کہ اس میں درخت لگاؤ، درخت کی زمین بھی مشترک شجر بھی مشترک، بین رب الارض والغارث، نو لم یجوز، درخت اور پھلوں میں نہیں، زمین میں شرکت ہے اور درختوں میں، تو یہ غلط ہے. درختوں میں تو شرکت ہو سکتا ہے کیونکہ وہ عمل عامل کی وجہ سے ہے، لیکن زمین میں شرکت غلط ہے، وہ تو عمل عامل سے پہلے موجود. لاشتراط شرکت، یہاں شرکت ہے فیما، اس زمین میں جو حاصل کی قبل شرکت، لا بعمل العامل، اور جمیع ثمر و غرض، اس صورت میں لرب الارض وللغارث، اور مالک کو قیمت غرضه و اجر فیما عمل لانه فیما نقفیز التفاعل. کیا مطلب؟ میری چکی ہے، میں نے کہا میں آپ کا 1 من گندم پیسوں گا، 1 سیر 1 کلو آپ سے لے لوں گا، تو یہ غلط ہے کیونکہ میرا عمل آٹا بنانا ہے اور میری اجرت بھی آٹا ہے، تو اجرت من جنس سے یہ غلط ہے، تو یہ صورت بھی غلط ہے. زمین میں اشتراک اس لیے غلط ہے کہ عمل عامل کا اس میں دخل نہیں، اور درختوں میں اس لیے غلط ہے کہ اس کا کام عمل کیا ہے درخت اگانا، اور اجرت کیا ملی نصف درخت، تو اجرت من جنس نو فیکون فی معنی قبیل التہان. خود کہتے ہیں یہ اجرت ہے ببازمہ، ان درختوں کے ساتھ، یخرج من عملہ وہو نصف البستان فیفسد. ٹھیک ہے. اب کسی نے کہا کہ نصف درخت رد کرے مالی کو، تو کہتے درخت تو زمین کے ساتھ متصل ہے، وہ تو رد نہیں کر سکتا مالک عامل کو، تو اس کی قیمت کرے گا. اور متعذر ہے لوٹانا درختوں کا کیونکہ وہ متصل بالارض ہے، نو فیجب قیمتها واجر مثلہ. کسی نے کہا قیمت دے دی تو اجر مثل کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے اجر مثل داخل نہیں ہے قیمت غرض میں، لتقومها بنفسه، عامل کے اپنے منافع خود متقوم ہے. وفی تخریجها، اس کے بیان میں اور بھی عبارات ہیں جو کفایت المنتہا میں ہے، ہم نے جو ذکر کیا وہ مختصر سے مختصر ہے. واللہ اعلم بالصواب. کتاب الذبائح، الزکاۃ شرط حل ذبیحہ. یہ کتنے ورق ہے؟ 4.
اوہو عرب میں الفاظ مترادفہ کا استعمال جائز ہے، یہ قانون ہے۔ دو الفاظ ہیں، ایک کا استعمال ثابت ہو جائے قرآن سنت سے، دوسرے کا نہ بھی ہو وہ استعمال بھی جائز ہوتا ہے۔ جس طرح واجب الوجود مرادف ہے اللہ کے ساتھ۔ اب اللہ کا اطلاق ذاتی باری تعالیٰ پر قرآن اور سنت میں آیا، ہاں واجب الوجود کا نہیں آیا، لیکن ہم واجب الوجود کا بھی اطلاق کرتے ہیں کیونکہ یہ مرادف ہے اللہ کے ساتھ، اور اللہ کا اطلاق مشروع ہے تو واجب الوجود کا اطلاق بھی اللہ کا معنی بھی ضروری الوجود، واجب الوجود کا معنی بھی ضروری ہے۔ یہی حال ہے القرم اور العنب کا۔ عنب کا اطلاق اگر جائز ہے تو قرم کا بھی جائز ہے، وہ روایت اگر ہے وہ ضعیف ہوں۔